VIP بن جاتا ہے وہ، پھر اس کو مل جاتا ہے. شیخ پیچھے کہہ رہا ابا تو میرا تھا ہی نہیں. تو اس سلسلے کے اندر مال کھانے سے بچنا بچہ. سلسلے کو تو چھوڑ دو، دین کے کسی بھی کام میں بعض کی کرامات ہوتی ہے، کچھ خصوصیات ہوتی ہے سلسلے کی. معاملات میں اس میں ایسے محتاط رہنا جیسے انسان کفر و شرک سے محتاط رہتا. یہ اللہ کا قانون ہے. 4 چیزوں میں تمہیں کبھی بھی یہ نہیں چھوڑے گا: تکبر، بدگمانی، معاملات کی خرابی. یہ سلسلہ تمہیں خود ہی بار کر دے گا، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. الحمدللہ جو اس سلسلے سے گئے ہوں گے، میں گارنٹی سے بولتا ہوں جا کر ان کی تحقیق کر لو، ان میں آپ کو گھپلہ ضرور نظر آئے گا. کسی کے اندر شہرت کی طرف نظر آئے گی کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں بھی میڈیا پہ بیٹھ جاؤں. میں کیا کروں، میڈیا والے مجھے بلاتے، میرا قصور تو نہیں ہے. ان کو تم بھی نظر آتے ہو، میں تم سب سامنے کر دوں گا، جس کو ان کی مرضی ہے بلا لیں. میرے کو بھی میڈیا پہ آنے کا شوق ہوتا ہے. شہرت کی طلب میں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں استاد جی کا وہ والا مزہ نہیں رہا جو پاڑگنج والا تھا. یہ مزوں کے لیے آتے تھے. حضرت اپنی زبان انہوں نے ٹیسٹ کرائی کہ اب ان کی زبان کا مزہ ہی خراب نہ ہو. پتہ نہیں کیا ہو. وجہ یہ کہ بکرے کا رنگ الگ ہو گیا. پہلے اسپیشل بیٹھتے تھے، اب ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ ان کو کھلتا تو یہ کھلتا ہے، جیسے ہم پہلے جاتے تھے اب ویسے آنا چاہیے. استاد جی کا بازو بننے کے بجائے کیا بن گئے؟ مزہ نہیں آتا. جو مزوں کے لیے آتا ہے تو پھر تو عبد اللطف ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے آتا ہے اس کو مل جاتا ہے. یا تو عبد اللطف بنو یا عبد اللطیف بنو. تو جو عبد اللطیف ہوتا ہے تو اس کا معاملہ لطیف کے ساتھ ہے. تو چاہے وہ میرے پاس آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا دل جوڑا رہے. یہ کنیکشن، یہ دل کے سودے. کس چیز کے سودے؟ اس دل میں ڈیٹا اسی میں ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ موبائل 2 قسم کے موجود ہے آپ کے ساتھ. یہ بھی موبائل ہے جس میں بلوٹوتھ نہیں ہے، اور وہ بھی موبائل ہے جس میں بلوٹوتھ ہے. مگر آپ نے کوئی چیز اگر ٹرانسفر کرنی ہے، چاہے ملک کے کئی دوسری جگہ پہ، تو اس سائنس کے اصول کے مطابق اس کے پاس وہی چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کیونکہ کہ اس موبائل میں خرابی ہے. اس موبائل میں خرابی نہیں، تیرے موبائل میں خرابی ہے. تیرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، لہذا یہ چیز آپ تک نہیں آ سکتی. تو بلوٹوتھ والا موبائل لگا لو، ڈیٹا خود بخود ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ ایک سائنس ہے. حیرت کی بات یہ ہے، جس کا بلوٹوتھ اس وقت آپ کے ایریا میں آن ہوگا اس کا نام تک اس میں آ جاتا ہے. یہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے. کیا ہے؟ اور سلسلے تو اللہ کے رحمت اور کرم سے چلتے ہیں. ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہی ہے. اس پر یقین نہیں. یہ دل کے سودے، دل کے. کیا ہے؟ دل کے سودے. تو جس کا دل مل جائے گا تو اس کو مل جائے گا. بارہا دیکھا گیا جس نے خدمت اپنے شیخ کی زیادہ کی، یہ تاریخ سے ثابت ہے، اسی کو مرتبہ زیادہ ملا ہے. اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا راز ہے. نہیں ہے؟ سب سے زیادہ خدمت آپ علیہ السلام کی کس نے کی؟ اور عجیب خدمت ہے. حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند، ایک نماز، ایک خوشبو، دوسری اپنی عورت. تیسری چیز
ابو بکر صدیق نے فرماتے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. ایک آپ کو دیکھنا, ایک آپ کے کہنے پہ مال خرچ کرنا, اور ایک اپنی بیٹی آپ کی نکاح میں دینا. تینوں حضور سے وابستہ, تینوں چیزیں حضور سے وابستہ. تو نقشبندیہ کی نسبت یہاں جاتی ہے. مجھے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں نسبت برسوں میں منتقل ہوتی ہے. یہ مجدد الف ثانی رحمۃ, فیض سب کو ملتا ہے, نسبت کے ساتھ ہی تو راز اور رموز پوشیدہ ہے. اسرار اور رموز کا تعلق ہی تو نسبت کے ساتھ ہے. اپنے بڑوں علماء کرام جو بھی سلسلے میں ان کا احترام بھول جاتے. میں نے مانا اب سب ایک شیخ کے مرید ہو. جو اس دور میں شیخ کے پاس آتا نہیں, فطرت ہے, اس نے اسی سمندر سے پانی پیا ہوتا ہے. وہ تیری قدر نہیں کرے گا, کیونکہ جس گھاٹ سے تو پانی پی رہا ہے اسے وہ بھی پی رہا ہے. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. بات یہ کہ تو یہاں سے پی رہا, میں پانی تو ہے کیا نا. آپ یہ کہتے جی مرید اور خلفاء کا احترام نہیں ہوگا, یہ بعد میں ہوتا ہے. اس وقت یہ پیر بھائی ہوتے, شیخ کے وصال کے بعد جس کی نسبت جس کے ساتھ جڑ جائے. لیکن ادب یہ کہ سینئر کا احترام کرو. کیوں کہ تم نے اگر اسے ایک بات سیکھ لی ہو تمہارا استاد ہو گیا نا. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ آپ اپنے بڑی کی عزت نہ کریں. آپ بعض کو پیری جاڑنے کا شوق ہوتا ہے, شیخ سے مرید کاٹتے جائیں گے, اپنے ساتھ ملا دے. میں جو تجھے سکھاؤں گا تیرے کو پیر تو پیر صاحب آیا کہ نہیں آیا. ایک پیر صاحب تھے ہمارے سلسلے کے, ایک خاتون کو عمل کراتے 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 وہ پیر صاحب نے دعوے شروع کر دیے. اب وہ پیر صاحب جب خاتون کو دعوے کرا میں یہاں پہنچا دوں گا, وہ فیض النور کا رہا, لیکن وہ خاتون جب بھی فیض النور پڑے تو سامنے میں نظر آؤں. کہہ رہے پیر کا چہرہ تو یہ کون سا پیر صاحب. اللہ نے اس کی اخلاص کی برکت سے اس کو وہ راز کھولے, اور مکاشفات کی وہ محفلیں اس پر کھل گئی کہ جب یہ اس سے پوچھے تو یہ کہتے آگے بہت منزل ہے. اس کو خود پتہ نہیں میں اس کی تعبیر کیا دوں اس کو. آگے بہت منزل ہے. میں نے کہا اس سے آگے منزل تو میں نے نہیں دیکھی, اس کے پاس کہاں سے آگے. خانہ کعبہ سے بھی آگے کہ کسی کو منزل معلوم ہو تو مجھے تو پتہ نہیں ہے. اس سے پتا ہے کہ تو کش میں انہڑی ہے. پھر اللہ کا شکر ہے اس کا مجھ سے رابطہ, وہ سید ہے. اس کو ایک ایک بات میں نے اس بات کا یہ مطلب ہے, 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 یہ مطلب ہے. وہ کہتی آپ کے پاس جو علم ہے نا وہ مجھے دے گی. میں نے وہ دے تو دیا, تو ساری کائنات دیکھ کے تو آگے اور کیا چاہیے مجھے. اب میں ہی سامنے بیٹھا ہوں, دیکھتے رہو. ہر بزرگ کا مکاشفہ اللہ نے اس کو کرایا, جنت اللہ نے اس کو دکھائی, ہر چیز اس کو اللہ نے دکھا دی. میں تمہیں اخلاص کی برکت بتاتا ہوں, یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو دے دے, مگر اس کے لیے ذکر نہیں کرنا چاہیے. ذکر اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. مکاشفہ تو ایک کافی ہے. اب یہاں لگے علماء کہتے ہیں کہ جی ہمیں کشف کیوں نہیں ہوتا. یہ اعتراض کافی میں نے سنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم قلبی طور پہ حقیقت سے روشناس ہے, اور یہ چیزیں مجازن ہیں. تو حقیقی طور پہ اس کا اللہ تعالیٰ سے جو کہ بھائی اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, کیونکہ اس نے سارا دن درس میں جو پڑھا یہی پڑھا. 10 سال اس کے مزاج میں وہ چیزیں بھر چکی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ 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 ہر عمل. وہ جو یہ نئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی مثال ایسے کہ روشنی کے اندر, سورج کی روشنی کے اندر جب ایک شخص بیٹھا ہو تو باہر اسے کیا نظر آئے گا؟
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अंधेरा नजर आएगा नहीं نہیں تو روشنی کے